الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وشفيعنا وشفيع ذنوبنا وأفضلنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. پیار اور محبت کے ساتھ درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ میرے انتہائی واجب الاحترام برادران اہل سنت والجماعت، محترم محتشم مکرم معظم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، باعزت باشرم باحیا ماؤں بہنوں، عزیز بچیوں، آپ احباب کے سامنے قرآن حمید فرقان عظیم کے پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ 3 آیتیں تلاوت کی گئی۔ ان مبارک آیات کی روشنی میں چند ضروری باتیں عرض کرنی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بات سمجھنے کی اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین کہہ دو۔ یہاں ان آیات میں اللہ رب العزت کے پیارے خلیل حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے کچھ دعاؤں کا ذکر ہے جو کہ انہوں نے اللہ رب العزت سے مانگی تھی، تو ان کا تذکرہ کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے اس دعا کا ذکر کریں جہاں اللہ رب العزت کا انبیاء سے لیا گیا ایک وعدہ، ایک میثاق موجود ہے، اس کا ذکر کریں گے، وہ اس لیے کہ ہمیں بات سمجھنے میں ذرا آسانی ہو۔ یہ اس زمانے کی بات ہے کہ یہ کائنات معرض وجود میں نہیں آیا تھا، انسانیت کا بسیرا روئے زمین پر وقوع پذیر نہیں ہوا تھا۔ اس وقت اللہ رب العزت نے اپنے آخری رسول امام الانبیاء رحمت دو عالم جناب سیدنا محمد الرسول اللہ کہہ دو سارے مل کے صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کا مرتبہ، آپ کے شان کے عنوان پر ایک کانفرنس کا انعقاد فرمایا تھا، اور پیاری کانفرنس تھی، پروگرام تھا جس کا عنوان عظمت مصطفیٰ تھا، جس کا مقرر خود رب العالمین تھے، جس کے سامعین حضرت سیدنا آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے انبیاء تھے۔ اس کانفرنس کو رب العالمین نے منعقد فرما کر انبیاء کے ارواح کو جمع کر کے ان کے سامنے اللہ رب العزت نے حضور کی ختم نبوت کا اعلان فرمایا تھا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے انبیاء سے خطاب کیا،
فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ فرمایا رب العالمین نے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے عہد و پیمان لیا انبیاء سے۔ وہ کون سا عہد و پیمان؟ فرمایا لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، پہلی بات کہ تم انبیاء ہو، تمہیں نبوت سے سرفراز فرمایا گیا ہے۔ دوسری بات لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، تمہیں کتاب دے دی جائے گی، حکمت اور دانائی سکھائی جائے گی۔ حکمت اور دانائی اور کتاب اور نبوت کے ساتھ تم دنیا میں بھیجے جاؤ گے، انسانیت کی رہنمائی کے لیے دنیا کے اندر تمہیں جانا پڑے گا۔ اور پھر فرمایا ثم جاءکم رسول، اور پھر بعد میں میرے رسول آئیں گے۔ سب نبیوں کو اللہ نے میثاق النبیین کہہ کر مخاطب کیا، اور اپنے نبی کا ذکر ثم جاءکم رسول کہہ کر فرما دیا۔ یہ نقطہ سمجھنے کی ہے، سب نبیوں سے خطاب ہے۔ فرماتے ہیں ثم جاءکم رسول، پھر میرے رسول آئیں گے۔ وہ کیا کریں گے؟ مصدق لما معکم، جو کتاب و حکمت و نبوت تمہاری ہوگی میرے رسول اس کی تصدیق فرمائیں گے، اس کی تصدیق فرمائیں گے۔ آج کائنات کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں گئے دن رسول اللہ کی توہین ہو رہی ہوتی ہے، کتاب اللہ کی توہین ہو رہی ہوتی ہے، یہ ان پڑھے لکھے جہلا کی طرف سے یہ سب کچھ ہوتا ہے، جو بظاہر بڑے پڑھے لکھے نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ جاہل ہیں۔ لیکن آج تک اسلام کی تاریخ میں کوئی ادنا سا مسلمان بھی کسی بھی اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، اور نہ ہی کوئی ادنا سا مسلمان کسی بھی آسمانی کتاب کی توہین کا مرتکب ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ ہماری فطرت نہیں، کیونکہ ہم آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب نبیوں پر ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارے نبی نے ہمیں یہ تعلیم دی۔ تو اللہ رب العزت نے پہلے ہی بتا دیا مصدق لما معکم، آدم کی نبوت، تصدیق محمد الرسول اللہ کی، شیس کی نبوت تصدیق محمد الرسول اللہ نے کی، ابراہیم علیہ السلام کی نبوت تصدیق محمد الرسول اللہ نے کی، اسماعیل علیہ السلام کی نبوت تصدیق محمد الرسول اللہ نے کی،
موسیٰ علیہ السلام کی نبوت تصدیق کرنے والے محمد الرسول اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت تصدیق کرنے والے محمد الرسول اللہ، ابراہیم پر نازل ہونے والے صحیفے تصدیق کرنے والا کون؟ محمد الرسول اللہ۔ اور اسی طرح داؤد پر نازل ہونے والی کتاب زبور تصدیق کرنے والا کون؟ محمد الرسول اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب تورات، اس کی تصدیق کرنے والا کون؟ محمد الرسول اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب انجیل، اس کی تصدیق کرنے والا کون؟ محمد الرسول اللہ۔ اس لیے رب العالمین نے فرمایا کہ جب میرا رسول آئیں گے، جو کچھ تمہاری کتاب ہوگی، حکمت ہوگی، دانائی ہوگی یا تمہاری نبوت ہوگی، تو میرا رسول اس کی تصدیق کریں گے۔ پھر فرمایا اے نبیو، جب تمہاری زندگی میں وہ میرا رسول تشریف لائیں تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم اپنی اپنی نبوتوں کو کی تصدیق کرو گے، اس کے اوپر ایمان لے آؤ گے۔ تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اس پر ایمان لے آؤ گے۔ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور جب وہ اللہ کے دین کے لیے میدان میں اتریں گے، محنت کریں گے، تو اس دین کی محنت پر ان کی مددگار بھی تم بنو گے، اس کی مدد و نصرت بھی تمہارے ذمے ہے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، یہ اللہ کی طرف سے حکم آیا۔ پھر اللہ نے پوچھا قالوا اقررنا، کہ ہم اس کا اقرار کرتے ہیں۔ پھر رب العالمین نے فرمایا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، کہ تم بھی گواہ بن جاؤ، میں بھی اس بات کی گواہی تمہارے ساتھ دیتا ہوں۔ تو میرے معزز دوستو اور بھائیو، یہ اللہ کی طرف سے جب پیغام ہوا، جب اس کانفرنس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کی گئی، تو ایک نبی، ایک پیغمبر جو کہ اللہ کے خلیل ہیں، جو اللہ کے برگزیدہ ہیں، جو کہ اللہ کے بڑے لاڈلے اور پیارے ہیں، انہوں نے سوچا کیوں نہ ایسا ہو کہ یہ نبی، یہ پیغمبر جو بعد میں آنے والا ہے، یہ میری نسل سے آ جائے، یہ میری نسل سے آ جائے، میری اولاد میں سے آ جائے۔ لیکن موقع کی تعاقب میں رہے کہ کبھی ایسا موقع آ جائے میں اس کے سامنے عرض کروں، کیونکہ کرنے والے کون ہیں جی؟ اللہ کی ذات ہے نا جی۔ ساری دنیا کے کام بنانے والے وہی یکتا ہیں۔ تو اسی لیے ابراہیم علیہ السلام اس تعاقب میں، اس سوچ میں کہ کوئی موقع میسر ہو میں اس کے سامنے عرض کروں کہ اپنا آخری رسول میری نسل میں سے بھیج دے۔ اللہ اکبر، یہ خلیل بھی بڑے کمال کے آدمی ہیں۔ ہزاروں نبی اس کی نسل میں سے آئے، سینکڑوں نبی آئے، سعادت کی بات ہے، لیکن محمد الرسول اللہ آئے تو یہ عظمت کی بات ہے نا۔ عزت نے فرما دیا کہ میرے خلیل، آپ نے بہت امتحانات سے گزرے ہو، بڑی مشکلات سے گزرے ہو۔ ہاں بالکل، کیوں نہیں؟ فرمایا تو پھر تعمیر شروع کرو نا، میرے گھر کا بنانا شروع کرو۔ جناب سیدنا خلیل ایک مستری کی حیثیت سے اور اس کے فرزند ارجمند سیدنا اسماعیل ایک مزدور کی حیثیت سے انہوں نے کام شروع کر دیا۔ قرآن کریم کہتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ،
اور جب ابراہیم و اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے، اللہ کے گھر کی دیواریں بنا رہے تھے، تو کیا کہہ رہے تھے؟ ربنا تقبل منا، کہ الہ العالمین ہم تو یہ آپ کے پیارے گھر کی تعمیر میں لگے ہوئے ہیں، پتہ نہیں یہ ہمارا عمل قبول ہے بھی کہ نہیں۔ ہم ساتھ ساتھ جھولی پھیلائے ہوئے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ یہ ہماری خدمت اپنے بارگاہ میں قبول فرما لیجئے، یہ قبول فرما لیجئے۔ انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی۔ آگے پھر دعا کرتے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک، الہ العالمین ہمیں اپنا فرمانبردار بندہ بنا لیجئے، ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک گروہ کو اپنا مطیع فرمانبردار بنا لیجئے، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہمیں ہمارے طریقہ عبادت بتلا دیجئے اور ہمارے حال پہ رحم فرما لیجئے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، وَتُبْ عَلَيْنَا، سینکڑوں ہزاروں سال کے بعد آنے والے لوگوں کے لیے ابراہیم اس وقت دعا کر رہے تھے کہ ان کی مغفرت فرما، انہیں معاف فرما۔ انک انت التواب الرحیم، کہ بے شک جو بھی گناہگار تیرے در پہ آئے گا، ندامت کے آنسو بہائے گا، تو یقیناً تیرے سوا کوئی اور معاف کرنے والا نہیں، تو ہی ہے معاف کرنے والا۔ اس وقت بات یاد آ گئی، بات یاد آ گئی، ہاں یہ موقع بڑا اچھا ہے، یہ موقع بڑا اچھا ہے۔ بیت اللہ کی تعمیر ہو گئی، اللہ کا گھر بن گیا، اس وقت پھر اس گھر کے سامنے کھڑے ہو کے دعا کی، الہ العالمین یہ تیرا گھر بن چکا ہے، اب اس گھر کو جس مقصد کے لیے آپ نے تعمیر فرمایا کہ یہاں ایک معلم آئیں گے، اللہ، یہاں ایک معلم آنے والے ہیں، یہ وہی معلم ہوں گے جس کا ذکر عالم ارواح میں ہوا، یہ وہی معلم جو کل نبیوں کے سردار بن کر آئیں گے، امام الانبیاء بن کر آئیں گے، رحمت دو عالم بن کر آئیں گے۔ الہ العالمین اب میں جولی پھیلائے دعا کرتا ہوں کہ وہ محمد الرسول اللہ میری جولی میں ڈال دے، وہ میری گود میں ڈال دے۔ الہ العالمین نے ابراہیم کی یہ ساری دعائیں اپنے بارگاہ میں قبول کر لی، ساری دعائیں قبول ہو گئیں، لیکن 4000 سال تک انتظار کرنا پڑا۔ 4000 سال کے بعد جا کر جناب محمد الرسول اللہ تشریف لائے۔ کمال یہ ہے اسی بیت اللہ کے قرب و جوار میں آپ کی پیدائش، جس بیت اللہ کو ابراہیم نے بنایا، اور اسی ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے آئے، بنو اسماعیل میں سے آئے، قریش قبیلے میں سے آئے، بنو ہاشم کے چشم و چراغ بن کر دنیا میں آئے، اور ایک معلم کی حیثیت میں دنیا میں آئے کہ جس نے اس گھر کو آباد کرنا تھا۔ تو معزز دوستوں اور بھائیوں، یہ ابراہیم ہے جس نے اللہ سے دعا کی، تو اللہ نے اس کی دعا قبول فرما لی اور محمد الرسول اللہ ابراہیم کی گود میں ڈال دیا۔ تو آپ جب تشریف لائے تو زمانہ بڑا عجیب، ہر طرف ظلمات ہی ظلمات۔ وہ گھر جس سے بنانے میں ابراہیم و اسماعیل نے اپنی ساری توانائیاں صرف کر دی،
کیوں؟ اس لیے کہ یہاں اللہ کی عبادت ہو جایا کرے گی، یہاں لوگ اس کے سامنے جھکیں گے۔ تو وہ زمانہ ایسا تبدیل ہو گیا کہ اسی گھر میں لا کر کے 360 بت رکھ دیے گئے۔ ہاں، اللہ کا گھر اللہ کی عبادت کے لیے بنایا تھا نا، لیکن یہ زمانہ بڑا تبدیل ہو گیا۔ 360 بت بیت اللہ کے اندر، اور اس زمانے کے لوگ، اس شہر کے لوگ جب آتے تھے اس گھر کے طواف کے لیے تو اپنے تن سے کپڑے اتار دیتے تھے اور ننگے ہو کر اس کے گرد چکر لگاتے تھے۔ اتنی جہالت، ان کی دشمنیاں عروج پر تھیں، ان کی لڑائیاں عروج پر تھیں، ان کے اندر سردارانہ نظام، جگیردارانہ نظام، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے، تھوڑی تھوڑی باتوں پر، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کا خون بہاتے ہیں۔ خون کی قدر پانی سے بھی زیادہ سستی ہے ان کے ہاں۔ تو اس دور میں وہ آ گئے، جس نے انہیں سدھارنا تھا نا، جس نے انہیں سدھارنا تھا، وہ تشریف لاتے ہیں اور لا کر کے اس معاشرے میں محنت شروع کی، اس معاشرے کو تبدیل کرنے میں کلیدی کردار ادا کرنا شروع کر دیا۔ رفتہ رفتہ ان کے اندر سے جہالت ختم ہوتی چلی گئی۔ ایک زمانہ وہ آیا کہ آپ مدینۃ الرسول سے تشریف لائے اور فاتح بن کر تشریف لائے۔ وہی مکہ آج فتح ہو گیا، وہاں صحابہ شان و شوکت سے آئے اور اہل مکہ ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے، ان کو وہ ساری باتیں یاد آ رہی تھی کہ ہم نے بلال کے ساتھ کیا کیا ہے، ہم نے خبیب کے ساتھ کیا کیا، ہم نے سمیہ کے ساتھ کیا کیا، اور اہل عمار اور عمار کے گھر والوں کے ساتھ کیا کیا، صحابہ کو کیسے تڑپایا ستایا، وہ ساری باتیں ان کو یاد آ رہی تھی۔ حضور فاتح بن کے آئے، کیا کیا؟ فرمایا الیوم یوم المرحمہ، مکے والوں گھبرانے کی بات نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تم نے جو کیا سو کیا، لیکن آج اگر ندامت کے ساتھ میرے سامنے آؤ گے میں سب کچھ معاف کر دوں گا جو تم نے کیا تھا، سب کچھ معاف کر دوں۔ ایک شخص آتے ہیں چادر سے منہ لپیٹا ہوا، حضور کے سامنے بیٹھتے ہیں، پہلے کہتے ہیں یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، لیکن یاد رہے میں کوئی ایسا ویسا بندہ نہیں ہوں، میرا نام وحشی ہے، میں ہی وہ شخص ہوں جس نے آپ کے چچا حمزہ کو قتل کیا اور اس کے لاش کے 18 ٹکڑے کیے، جس کا سینہ چیرا اور کلیجہ نکالا، وہ میں ہوں۔ حضور کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، آپ تڑپتے ہوئے فرمانے لگے وحشی اب تو آ ہی گیا ہے دامن رحمت میں، یہاں سے تو تمہیں دھتکارا نہیں جا سکتا نا، آج تیرے لیے بھی میرے ہاں سے معافی ہے، لیکن ایک مہربانی کرنا کہ کبھی میرے سامنے نہ بیٹھا کر، میرے پیچھے آ کر کے بیٹھ جایا کر، کیونکہ جب میں تجھے دیکھتا ہوں مجھے میرے مرحوم چچا یاد آ جاتے ہیں۔ ایسی معافی، ایسی معافی یہ میرے رسول جس سے ابراہیم نے مانگا، جس سے خلیل نے مانگا، آج یہ تشریف لائے۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ نبیوں کی دعاؤں میں بڑا اثر ہوتا ہے نا،
موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْ أَن يُصَدِّقُنِي۔ کہ اللہ نے فرمایا موسیٰ جانا ہے تم نے فرعون کی طرف؟ فرمایا الہ العالمین میرے بھائی اگرچہ مجھ سے چھوٹے ہیں، ہارون اس سے بھی میرا معاون اور مددگار بنا دیجئے، اس سے بھی میرا معاون بنا دیجئے نا، میں اکیلا نہیں کچھ کر سکتا، اس کی زبان کے اندر فصاحت و بلاغت بڑی ہے۔ تو یہ دعا بھی اللہ نے قبول فرمائی۔ ابراہیم علیہ السلام جب بیت اللہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے دعا مانگی، اللہ نے اس کی بھی دعائیں قبول فرما دی۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک دعا مانگی، اللہ ایک دعا آپ نے بھی مانگی، رات کے وقت مانگی، بیت اللہ کے غلاف کے ساتھ چمٹ کر کے دعا مانگی۔ کیا کہہ رہے تھے؟ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او عمر بن الحشام۔ الہ العالمین مکے میں اسلام کو اگر عزت دینی ہے، اللہم اعز الاسلام، اسلام کو اگر عزت چاہیے تو پھر دو عمر ہے مکے کے اندر، ایک عمر بن خطاب ہے اور دوسرا عمر بن حشام ہے، ان دونوں میں سے ایک مجھے چاہیے۔ اللہ اکبر، رات گزری، صبح ہو گیا، دار الندوہ کے اندر کفار کی میٹنگ بلائی گئی، بڑے بڑے مشہور سردار کافروں کے جمع ہوئے، کہنے لگے یہ کیا ماجرا ہے بھائی؟ گئے دن وہ ترقی کرتے جا رہے ہیں، ہماری سوسائٹی میں عزت کم ہو رہی ہے، وہ کم ظرفوں کو اعلیٰ عہدے پر بٹھانا چاہتے ہیں، ہم یہ نہیں ہونے دیں گے۔ ہاں کیا کریں گے بھائی؟ کہنے لگے جو اس سے قتل کرے گا 200 سرخ اونٹ میں دوں گا۔ ایک سردار نے کہا کتنے سرخ اونٹ؟ 200 سرخ اونٹ۔ آپ اگر آج کی زبان میں نہیں سمجھ پاتے تو میں سمجھاتا ہوں، اس نے کہا کہ میں 200 لینڈ کروزر دے دوں گا اس بندے کو جو حضور کو قتل کرے۔ آج کے دور میں سرخ اونٹ کا یہ مطلب ہے۔ تو ایک نوجوان کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ کام میں کروں گا، یہ کام میں کروں گا جی، یہ کیا مشکل ہے؟ جی آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ بہادر ہیں، جریر ہیں اور اپنی بات کے بڑے پکے ہیں۔ تو یہ کس ارادے سے گھر سے نکلے بھائی؟ کہ حضور کو قتل کرنا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ وہی خطاب کا بیٹا عمر ہے، گھر سے نکلتے ہیں، تلوار میان سے نکلی ہوئی ہاتھ میں چمک رہی ہے، راستے میں ایک صحابی رسول کی ملاقات، پھر اپنے بہن کے گھر، بہنوں بھی اور بہن پر تشدد، واقعہ سنا ہے نا، میں ذرا اشارہ دے رہا ہوں۔ اور اس تشدد کے بعد جب بہن نے ظلم پر ظلم سہتی ہوئی یہ نعرہ بلند کیا، عمر جو کرنا ہے کر لیجئے، جتنا مارنا ہے مار لیجئے، اب ہم اسلام سے نہیں پیچھے ہٹ سکتے۔ جس ماں کا دودھ پی کر تو کفر میں اتنا پختہ ہے کہ کفر کو چھوڑنے پر آمادہ نہیں، اور میں بھی اسلام پر اتنی پختہ ہوں کہ جو تجھ سے ہوتا ہے کر لیجئے، لیکن میں کبھی بھی اسلام سے پیچھے ہٹنے والی نہیں۔ یہ ظرف جب دیکھا نا، یہ پختگی جب دیکھی، چند ٹکوں کی خاطر، چند روپیوں کی خاطر اسلام بیچنے والے، ایمان بیچنے والے میں نے کئی دیکھے، لیکن میں قربان جاؤں عمر کی بہن اور خطاب کی بیٹی کی عظمت پر
کہ بھائی کے اتنے شدید تشدد کے باوجود بھی اس کے پیر نہیں لڑکھڑائے، اس کی اسلام کے اندر کوئی ذرہ برابر بھی کسی قسم کی کمی نہیں آئی، بلکہ اس کے جذبات، اس کے احساسات اور زیادہ بڑھتے چلے گئے۔ جب یہ لفظ عمر نے سنے تو کہنے لگے اچھا چلو وہ جو تم پڑھ رہے تھے مجھے ذرا لا کے دو، میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ اس سے بھی اگلی بات بہن نے کہی، وہ بڑی زبردست بات ہے، کہنے لگی نہیں نہیں تو مشرک ہے، مشرک پلید ہوتا ہے، قرآن کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ پہلے جائیں وضو کریں، غسل کریں اور پھر خود پڑھ لیجئے۔ عمر وضو کرتے ہیں یا غسل کرتے ہیں، مقصد پاکی حاصل کرتے ہیں، پھر لا کر کے قرآن اس کے سامنے کھولتے ہیں، چمڑے کے ورق پہ لکھا ہوا جی پڑھتے ہیں، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَىٰ الرحمن علی العرش استویٰ۔ تو اس وقت تک اس کے دل کی کیفیت یکسر تبدیل ہو چکی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی کی قطار بن چکی تھی، عمر روتے جا رہے تھے۔ کہنے لگے جس کلمے کو پڑھ کر تم لوگوں نے اس دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوئے ہو مجھے بھی پڑھا دیجئے، میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ در حقیقت وہ دعا تھی جو رات کو رسول اللہ نے مانگی تھی بیت اللہ کے اندر، وہ دعا اثر کر گئی تھی۔ بہن کہنے لگی نہیں نہیں عمر جلدی مت کیجئے، جس نے راتوں کو اٹھ اٹھ کر تیرے لیے دعائیں کی ہے جائیے اس کے قدموں میں، وہاں جا کر کے کلمہ پڑھ لیجئے۔ وہی تلوار اسی طرح ہاتھ میں، نیام میں ید رکھنا بھی یاد نہیں رہا۔ چلتے رہے، دار ارقم میں پہنچے، دور سے آتے ہوئے دیکھا، صحابہ نے تو پریشان ہو گئے، بھئی عمر آ رہا ہے، یہ عمر بڑا دلیر آدمی تھا، عمر آ رہے ہیں، اللہ خیر کرے۔ حضور کے چچا حضرت حمزہ وہاں موجود تھے، فرمانے لگے کوئی بات نہیں بھائی، گھبراؤ نہیں، آنے دو عمر کو، اگر اچھی نیت سے آیا ہے تو فبہا، نہیں تو تلوار بھی اسی کی ہوگی، گردن بھی اسی کی ہوگی۔ تشریف لائے عمر اور حضور کے سامنے آ کر دوزانو ہو کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، آیا تو میں شکار کرنے کے لیے تھا لیکن راستے میں خود شکار ہو گیا ہوں، اب مجھے اپنا غلام بنا لیجئے نا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہاں موجود، جب عمر کے یہ الفاظ سنے تو اتنی زبردست انداز میں انہوں نے نعرہ تکبیر بلند کی کہ مکے کے آس پاس کی پہاڑیاں گونج اٹھی۔ تھوڑی دیر گزری، نماز ظہر کا وقت آ گیا تو وہیں پہ اذان کہی گئی، صفیں بننی شروع ہو گئیں دار ارقم میں۔ عمر نے کہا یا رسول اللہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا عمر نماز ادا کریں گے، ظہر کا وقت ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ، ابراہیم خلیل نے جس بیت اللہ کو عبادت کے لیے بنایا تھا ہم اس کے اندر جا کر کیوں نماز نہیں پڑھتے، ہم یہاں گھر میں کیوں پڑھتے ہیں؟ فرمانے لگے عمر حالات موزوں نہیں ہے، دشمن قوی ہے اور ہم ضعیف، وہ ہمیں وہاں پڑھنے نہیں دیتے، وہ ہمارے اوپر حملہ آور ہوں گے، یہ میرے چند مظلوم مسلمان وہ ان کے اوپر تشدد کریں گے، ظلم کریں گے، انہیں شہید کر دیں گے،
ہم اپنی جان بچاتے ہوئے یہاں نماز پڑھتے ہیں۔ تو عمر نے کہا یا رسول اللہ، یہ خطاب کا بیٹا عمر آج اسلام کے دامن میں آیا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ خطاب کا بیٹا عمر مسلمان ہو اور مسلمان چھپ کے نماز پڑھیں۔ آئے میرے ساتھ ذرا، میں بیت اللہ کے در کھلواتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کون کافر ہے جو میرے سامنے آتا ہے۔ اللہ، حضور بھی آئے، صحابہ بھی آئے اور چلتے ہوئے بیت اللہ میں پہنچے، وہیں پہ کھڑے ہو کر اعلان کر دیا، اے مکے کے کافروں سنو، آج خطاب کا بیٹا عمر مسلمان ہو کے بیت اللہ میں نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے۔ اگر کسی نے اپنے بچے یتیم کرانے ہوں، اگر کسی نے اپنی بیویوں کو بیوہ کروانا ہو تو میرے سامنے آئے۔ خدا کی قسم آج کچھ لوگ بکواس کرتے ہیں اس عمر کے بارے میں، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں خدا کی قسم مکے کے اتنے بڑے بڑے کافر وہاں موجود تھے، کسی کو عمر کے سامنے آنے کی جرت نہیں ہوئی۔ اور میرے رسول نے فرمایا عمر تو وہ شاہ سوار ہے کہ جس راستے سے تو گزرتا ہے وہاں سے شیطان نہیں گزرتا، شیطان وہ راستہ چھوڑ جاتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، میرے نبی نے دعا دی، دعا مانگی، دعا میں عمر مانگا، اللہ نے صبح ہی ظہر سے پہلے عمر دے دیا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں بات سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔